بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کو جینے کا ڈھنگ عطا فرمایا، اور اسلام نے کوئی شعبہ، کوئی طریقہ ایسا نہیں چھوڑا جس کے لیے راہ عمل نہ طے کی گئی ہو۔ آج کل ہمارے یہاں پنجاب میں الیکشن کا اعلان ہوا ہے، اور الگ الگ سیاسی جماعتوں کے لوگ اپنے اپنے امیدوار میدان میں اتار رہی ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ نئی زندگی، نئے سیاسی عمل، نئے راج کی بات ہو اور اسلام کا اس سے کوئی واسطہ نہ ہو؟ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے تمام اعمال کے آگے اپنے اہداف طے کیے ہیں، تمام کاموں میں۔ اور بہت سارے نام نہاد دینی طبقے جو مسلمانوں کی سیاسی موت چاہتے ہیں، وہ مسجدوں کے ممبر و محراب پر بیٹھ کے یہ بات ہی نہیں کرتے کہ جب کبھی نئی حکومت کو چننے کا وقت آتا ہے تو اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے کیا ہدایتیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارے ملک کے لیے ہمیں کون سا کردار ادا کرنا ہے، یہ بات طے نہیں ہوتی۔ یہ طے کیا جاتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ کیسے لگانا ہے، ایک دوسرے کی برائی کیسے کرنی ہے، فروعی مسائل کو لے کے قوم کے اندر انتشار کیسے پیدا کرنا ہے۔ جبکہ اسلامی تاریخ میں ان باتوں کو بڑا معیوب سمجھا گیا کہ ایسے لوگ جو انسانوں میں تفرقہ ڈالتے ہوں، قوموں میں تفرقہ ڈالتے ہوں، نفاق پیدا کرتے ہوں، کمزوری پیدا کرتے ہوں، جو ایک دوسرے کی برائیاں کرتے نہ تھکتے ہوں، جن کا کام ایک دوسرے کی مخالفت کرنا ہو، ایسے لوگوں کو ایمان کی حالت میں منافقت کے درجے کے اندر رکھا گیا کہ یہ منافق ہیں، کیونکہ ان کا چہرہ، ان کا لباس، ان کی داڑھی، ان کی پگڑی مسلمانوں جیسی ہے، لیکن ان کے کارنامے منافقوں جیسے ہیں۔ یہ قوموں کو جوڑنے کی بجائے توڑنے کا کام کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو منافق کہا گیا۔ اسلام تو اس دین کا نام ہے کہ جب جو بات ہوتی ہے وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الیکشن آئے اور اسلام خاموش رہے، کچھ نہ بتائے آپ کو کہ الیکشن میں کیا کرنا ہے؟ قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اللہ کیا چاہتے ہیں؟
یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں؟ خاموشی کا نام بھی تو جرم ہے، خاموشی کا نام بھی تو قبولیت ہے۔ آپ لوگوں کے ہاں سنا نہیں کہ اکثر نکاح کے وقت وہ بچی کو پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، بیٹی کو 3-4 لوگ، کہ ہاں تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ کیا گیا، فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح پڑھا رہے ہیں، تو تمہیں قبول ہے؟ لڑکی بولتی نہیں۔ مفتی کو جا کے پوچھتے ہیں کہ جناب لڑکی نے تو کچھ بولا نہیں، کہتا ہے شرم و حیا کی وجہ سے نہیں بولتی، اس کو قبول ہے اسی لیے نہیں بولتی، اور اگر قبول نہ ہوتا تو بغاوت کا اعلان نہ کرتی، اگر قبول نہ ہوتا تو گردن نہ ہلاتی، اگر قبول نہ ہوتا تو کھڑے ہو کے کہتی نہیں کہ میں یہ دستخط نہیں کروں گی۔ خاموشی کا مطلب قبولیت ہے، اور پھر ایسے وقت میں جب ملک کا مستقبل طے ہوتا ہو، جب صوبے کا مستقبل طے ہوتا ہو، جب یہ بات طے کرنی ہو کہ آئندہ 5 سال میں ہم کیسے جئیں گے، جب یہ طے کرنا ہو کہ آئندہ 5 سال میں ملک ترقی کیسے کرے گا، جب یہ بات طے کرنی ہو کہ آئندہ 5 سال میں فسادات نہ ہو، ایسے موقع پر جو چپ رہ جاتے ہیں